السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا حبیبتیز، سب سے پہلے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور آپ ہی کے فائدے کے لیے کچھ باتیں بتانے کے لیے آئی ہوں، تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر بھی کر دیں۔ تو پچھلے بلاگ میں نے بات کی تھی کہ میں نے آپ سے اور جو بات کرنی ہے وہ میں نیکسٹ بلاگ میں کروں گی، تو یہ ہے اس کا پارٹ 2۔ میں شروع کے بلاگز میں آپ کو اپنا مارننگ روٹین دکھاتی تھی، جس میں ہمیشہ نماز سے میں شروع کرتی تھی، تسبیحات، اور میرا کافی پانی تو خیر چلتا ہی تھا۔ اس کے بعد میں سورہ بقرہ پڑھتی تھی، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں بتاؤں گی کہ میں سورہ بقرہ کیوں پڑھتی ہوں۔ نہ تو میں کوئی عالمہ ہوں، نہ میں کوئی درس دینے والی، مطلب میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں عام آپ لوگوں کے جیسی ہوں۔ انسان بس کہہ لیں کہ ٹھوکریں کھا کے وہ خوش قسمت ہوتا ہے انسان جو اللہ اس کو ہدایت دے دیتا ہے، اپنے قریب کر لیتا ہے۔ ادروائز جیسے کہ میں نے پچھلے بلاگ میں بتایا تھا کہ ٹھوکریں کھا کے انسان بدل بھی جاتا ہے، اللہ سے اور دور چلا جاتا ہے۔ تو بس میرے ساتھ بھی کچھ یوں ہی ہوا۔ میں پہلے ولاگ میں بھی سورہ بقرہ کے بارے میں بتا چکی ہوں، لیکن اس ولاگ میں نے دیکھا کہ میری وائس ٹھیک نہیں ہے اور کچھ بھی سمجھ بھی نہیں آ رہا، تو اتنی اہم بات اور میں نے بتا بھی دی اور کسی کو کچھ سمجھ بھی نہیں آیا ہوگا، میں ضرور یہ بتانا چاہتی ہوں سورہ بقرہ کے بارے میں آپ لوگوں کو، کیونکہ مجھ جیسی لڑکی یا مجھ جیسی عورت جب یہ کر سکتی ہے سٹارٹ، تو مجھ سے بہت نیک لوگ یہاں بیٹھے ہوں گے جو سن رہے ہوں گے مجھے، وہ بھی ضرور کر سکتے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے انہوں نے سوچا نہ ہو، لوگ یہ سوچتے، کیونکہ سورہ بقرہ واقعی بہت لمبی اور آسان نہیں ہے اسے روز پڑھنا۔ تو ایک تو میں اس کی فضیلت بتانا چاہتی ہوں لوگوں کو، کہ اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ سورہ بقرہ میں کیا ہے، تو شاید آپ آج سے ہی شروع کر دیں۔ سورہ بقرہ کی فضیلات اور اس کی برکات اتنی ہیں کہ فرمایا گیا ہے کہ سورہ بقرہ کو پڑھنا برکت ہے اور اس کو چھوڑ دینا حسرت ہے۔ تو آپ لوگ خود سوچ لیں کہ جب یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اس کو چھوڑ دینا حسرت ہے، تو اس کا مطلب ہے سورہ بقرہ سے کیا کچھ ملتا ہے، کیا کچھ ملنے والا تھا کہ اس کو چھوڑ دیا، نہیں پڑھا جس نے، تو جب قیامت کے دن اس کو پتہ چلے گا تو حسرت ہی ہوگی نا، پھر ہی تبھی پتہ چلے گا، دنیا میں تو لوگ نہیں جان پاتے، تب پتہ چلے گا، اس کو حسرت ہوگی کہ کاش میں پڑھ لیتا یا میں پڑھ لیتی۔ مجھے کافی سالوں سے کہہ لیں کہ اللہ کی طرف سے، کیونکہ جب کوئی نیکی کی بات بتاتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے پیغام پہنچ رہا ہوتا ہے آپ تک۔ اگر آپ تک یہ ویڈیو پہنچی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے پہنچی ہے، کیونکہ اللہ آپ کو پیغام دینا چاہتا ہے۔ تو مجھے کافی سال پہلے کسی نے مجھے کہا تھا، کوئی آزمائش آئی ہوئی تھی مجھ پر، انہوں نے مجھے کہا کہ تم سورہ بقرہ پڑھو، روز سورہ بقرہ پڑھا کرو، 40 دن تک پڑھو۔ میری بہن نے پڑھی تھی تو اس کا یہ تھا، پتہ نہیں کیا تھا، اس کا مسئلہ حل ہو گیا۔ اور اس وقت میں دین کے اتنی قریب نہیں تھی، اور میں جاب بھی کرتی تھی، میرے لیے تو تقریباً ناممکنات میں سے تھا کہ میں کیسے سورہ بقرہ پڑھوں۔ میں سارا دن جاب پہ ہوتی ہوں، آ کے میں سوتی ہوں، پھر میرے گھر کے کام ہوتے ہیں، رات مجھے جلدی سونا ہوتا ہے کیونکہ صبح مجھے جلدی اٹھنا ہوتا ہے نا۔ میں نے اللہ معاف کرے، میں نے کیونکہ اللہ کی طرف سے توفیق نہیں ہوئی تھی نا، ابھی وقت نہیں آیا تھا، میں نے ایک کان سے سنا دوسری کان سے نکال دیا نا، سورہ بقرہ روز کیسے؟ پھر کئی دفعہ میں نے سنا، اس کے بعد پھر وہی ہے نا کہ انسان اللہ معاف کرے ڈنڈے کے زور پہ ہی سیکھتا ہے، ڈنڈا اس کو ہونا تو وہ چلتا ہے، آرام رہے تو وہ بھی آرام میں رہتا ہے، بڑا ناشکر ہے انسان۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو اپنے ایک بلاگ میں بتایا، when I was about to expose someone، اور مجھے خیال آ گیا کہ نہیں، یہ منع ہے، یہ غیبت میں آئے گا، اور غیبت کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، اس کے بارے میں جو حدیث ہے وہ بتانے کی ضرورت نہیں، سب کو پتہ ہے، بلاگ لمبا ہو جائے گا، اصل بات پہ رہتے ہیں۔ تو میں نے وہی پریشانی میری چل رہی تھی، اور یہ پریشانی میری دوبارہ آئی ہے، یہ آزمائش میری دوبارہ آئی ہے۔ پچھلا سال میرا 2025 بہت اچھا
بہت خوشحال گزرا. 2024 میں بھی یہی پریشانی آئی تھی سیم. اس وقت ظاہر ہے انسان ہاتھ پاؤں مارتا ہے کہ میں جو کر لوں کم ہے, میرا جو بس چلے گا میں کر لوں گی, بس اللہ مجھے اس آزمائش سے نکال دے. مجھے توفیق ہو گئی, میں نے سورہ بقرہ شروع کی. میری ایک دوست تھی, وہ عربی ہے, جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں سعودی عرب سے ہوں, وہ بھی سعودی عرب سے ہے, تو کچھ ہمارے دل مل گئے, کچھ وہ بھی بہت اللہ والی تھی ماشاءاللہ. اس نے مجھے کہا کہ لیں بے, وہ پھر ایک اللہ نے مجھے فرشتہ کی صورت میں بنا کے بھیجی. اللہ نے مجھے پیغام دلوایا کہ میری بندی اب تو پڑھ لے. پھر میں نے, اور اتفاق سے میرے سامنے سے کہیں کسی گروپ میں کسی بندی کا میسیج فارورڈ ہوتے ہوتے پہنچا. اس نے بھی اتنے اچھے طریقے سے لکھا تھا کہ ایک اور پہلے میں نے ویڈیو دیکھی, اس نے کہا روز سورہ بقرہ پڑھے. میں روز سورہ بقرہ پڑھتی تھی, گھر کے لیے پڑھتی تھی, اور آج میرا گھر ہے. پھر میں نے سوچا یار روز کیسے کوئی پڑھے گا. پھر میرے پاس وہ میسیج پہنچا واٹس ایپ پہ. اس میں اس بندی نے کہا کہ میں پہلے 3 دن میں پڑھتی تھی سورہ بقرہ. میں نے 3 دن میں شروع کی, ظاہر اتنی لمبی نہیں پڑھی جاتی. پڑھتے پڑھتے جب آپ ایک چیز کو پڑھتے رہیں وہ آپ کی زبان پہ چڑھ جاتی ہے, آپ کی سپیڈ بڑھ جاتی ہے. تو ویسے بھی الحمدللہ ماں باپ نے ساری نیکی, یہ ماں باپ کو جو صدقہ جاریہ ہے کہ انہوں نے قرآن پہ, ہمارے قرآن پڑھنے پہ بہت زور دیا تھا. زندگی میں پتہ نہیں کتنے قرآن ختم کیے ہیں. تو سپیڈ تو میری ہو گئی تھی, 20-25 منٹ میں ایک پارہ پڑھ لیتی تھی. اب میں 20 منٹ میں الحمدللہ تبارک اللہ میں ایک سپارہ ختم کر لیتی ہوں. تو میں نے 3 دن سے شروع کیا, میں بہت جلد ہی 2 دن پر آ گئی. یہ وہ لڑکی کہہ رہی تھی, یہ بائی دا وے میری حجاب کیپ ہے جو جھانک رہی ہے, بال نہیں ہے, اس کو لے کے میں بار بار کنفیوزڈ ہو رہی ہوں. ہاں اینی ویز, تو اس نے کہا اس کے بعد میں اب 1 دن میں الحمدللہ سورہ بقرہ ختم کر لیتی ہوں. اس نے کہا کوئی مشکل نہیں ہے, آپ ہر نماز کے بعد 50 آیات پڑھ لیں, کچھ اس طرح اس نے بتایا. تو میں نے سوچا کہ یار میری آلریڈی سپیڈ اتنی ہے. تو میں نے جب پڑھنی شروع کی سورہ بقرہ تو مجھے 1 گھنٹہ 10 منٹ لگتے تھے, یا 1.25 گھنٹہ کہہ لیں. اس کے بعد پڑھتے پڑھتے مجھے 1 گھنٹہ لگنے لگا. اب 1 گھنٹہ یا اس سے بھی کچھ کم میں سورہ بقرہ مکمل کر لیتی ہوں الحمدللہ. میں سورہ بقرہ کی طرف اس لیے لپکی تھی کیونکہ ایک تو دیکھیں آزمائشیں رہتی ہی ہیں انسان کی زندگی میں, نہ بھی کوئی آزمائش ہو تو اگر اس کو پتہ چل جائے, اگر فضیلت آپ کو احساس ہو جائے, ایک دفعہ اللہ تعالیٰ دل میں ڈال دے کہ کتنی برکات ہیں سورہ بقرہ کی. یہ تو مجھے پتہ چل چکا تھا کہ مجھے اللہ یہاں سے بتا رہا ہے, کتنے سالوں سے اللہ بتا رہا ہے اور میں پڑھ نہیں رہی ہوں. تو واقعی مجھے ہوا کہ میں اس کو کیوں نہ پڑھنا شروع کروں, میں اس کو پڑھ کے دیکھتی ہوں, میں بھی پڑھوں گی. جو اس لڑکی نے بتایا کہ میری زندگی بدل گئی, مجھے ہر جگہ سورہ بقرہ کی نعمتیں اور برکتیں نظر آتی ہیں. لیکن اس کی ایک اور وجہ بھی تھی جو کہ سورہ بقرہ کی سب سے بڑی فضیلت ہے, وہ یہ کہ اس سے اگر جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر سے جن تو کیا شیاطین بھی بھاگ جاتے ہیں. شیاطین بھی اس گھر میں پھٹکتے نہیں جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہو. اور جو ان دنوں مسئلہ چل رہا تھا, آزمائش چل رہی تھی, اس میں کچھ کہیں نہ کہیں جادو کا بھی عنصر تھا, کچھ تھا. خیر وہ میں ایک پرسنل سٹوری ہے, وہ میں نہیں پبلک میں بتانا چاہتی. تو اس میں جادو کا بھی عنصر تھا. ہم لوگ اس طرح نہیں کوئی یقین, مطلب اس طرح وہ نہیں کرتے ہیں کہ ذرا سا کچھ اور ہم نے سوچ لیا جی جادو ہے, نہیں. لیکن وہ واقعی میں کچھ تھا, کچھ دیکھا گیا, کسی نے کچھ بتایا. تو مجھے ہوا کہ یار میں سورہ بقرہ تو اب ضروری ہو گیا ہے پڑھنا. تو رقیہ لگاتی تھی میں, پلے کرتی تھی گھر میں, اور سورہ بقرہ پھر میں ڈیلی پڑھتی تھی. اس کے بعد کیا ہوا, الحمدللہ وہ مسئلہ حل ہو گیا. میں اپنے بزنس میں انوالو ہو گئی. میں پوری کوشش کرتی تھی کہ سورہ بقرہ تو چھوڑوں نہ. اب اللہ نے جب مجھے دکھانے شروع کر دیے اس کے اثرات, تو مجھے تو اس پہ اور پکا یقین ہو کہ اس کو اور پکا کرنا چاہیے, نہ کہ میں اس کو چھوڑنے لگوں. لیکن مصروفیت کی وجہ سے وہ چھوٹنے لگی. کبھی میں اس کو 2 دن میں کمپلیٹ کر پاتی تھی, کبھی میں 3 دن میں کمپلیٹ کر پاتی تھی. اور دیکھیں یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو
اتنی ہی آپ عبادت کریں یا ذکر کریں جو بھی شروع کیا جو آپ مستقل کر سکیں. اللہ تعالیٰ کو کوانٹٹی نہیں کوالٹی چاہیے. آپ بہت زیادہ نہ کریں لیکن اتنا کریں. روز تھوڑا کریں لیکن روز کریں, مستقل کریں. تو میرے پاس ٹائم تھا تو میں روز پڑھتی تھی. مجھے کیا پتہ تھا کہ بزنس آ جائے گا ایک دم سے اور یہ سب ہو جائے گا, تو وہ چھوٹ گئی. اور جب آپ ایک چیز مستقل کر رہے ہوتے ہیں نا اور جب وہ چھوڑ دیتے ہیں نا تو ضرور کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی موقع پہ آپ لڑکھڑاتے ضرور ہیں. کوئی زندگی میں ایسا موقع ضرور آتا ہے جب آپ کو یاد دلایا جاتا ہے کہ تم نے یہ چھوڑ دیا ہے. یہ بھی اللہ کی محبت ہے, کیونکہ اللہ کو آپ کی وہ ادا پسند آنے لگ جاتی ہے. اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ, میں تجھے اتنا دے رہا تھا, تو نے کیوں چھوڑ دیا. پھر اللہ کوئی جھٹکا دیتا ہے, انسان سیدھا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تو جاری رکھ اس کو. یہاں پہ میں آپ کو ایک شیخ کا واقعہ بھی سنانا چاہوں گی جس سے آپ کے اور پختگی آئے اس یقین میں کہ کتنی فضیلت ہے سورہ بقرہ کی. سعودی عرب کے ایک شہر ریاض میں ایک ڈاکٹر تھے, ان کا نام تھا خالد بن جبیر. اچھا, وہ ایک اسلامک اسکالر بھی تھے, یعنی داعی اسلام بھی تھے اور ڈاکٹر بھی تھے. تو ان کے پاس ایک عورت آئی, وہ ویسے ہی آئی تھی اپنی مطلب کوئی علاج کرانے کہ مجھے کوئی دوا مل جائے. اس نے کہا کہ میں جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میں کبھی مجھے اطمینان نہیں ملا, مجھے کبھی میں تکلیف میں ہوں, مستقل میں کسی نہ کسی طرح کی تکلیف میں ہوں, کبھی جسمانی کبھی ذہنی کبھی ویسے ہی, مطلب میں پریشان ہوں. اور اب میری برداشت کی انتہا ہو چکی ہے, میں شدید تکلیف میں ہوں, مطلب یہ سب سہ کے کہ میں مستقل ہی سہ رہی ہوں. تو انہوں نے فرمایا کہ اچھا میں آپ کا علاج تو کروں گا, لیکن آپ ایسا کریں کہ ایک ہفتہ سورہ بقرہ پڑھیں روز تہجد میں. تو اس نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں, یہ کوئی آسان بات ہے, مطلب اتنا مشکل ہے یہ تو. ایک تو سورہ بقرہ روز پڑھنا ہی مشکل ہے, نہ کہ میں اس کو تہجد میں پڑھوں, اس کے لیے مجھے کتنا جاگنا پڑے گا. تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو تم ساری زندگی سے اتنی تکلیف میں ہو, ایک تکلیف برداشت کر رہی ہو, اب تم یہ سوچو کہ وہ تکلیف زیادہ تکلیف دہ ہے یا یہ ایک ہفتے تہجد میں سورہ بقرہ پڑھنے کی تکلیف زیادہ تکلیف دہ ہے. تو اس نے کہا نہیں, میری زندگی زیادہ تکلیف دہ ہے, میں یہ تکلیف اٹھا لوں گی کچھ دن. تو اس کے بعد 8 دن بعد وہ ان کے پاس واپس آئی اور اس نے ان کو بہت دعائیں دیں, اور اس نے کہا کہ میں اتنی خوشحال ہوں, مجھے لگتا نہیں ہے کہ میں کبھی اس تکلیف میں تھی, اور میں پچھلا یاد بھی کرتی ہوں تو وہ تکلیف مجھے تکلیف ہی نہیں لگتی. اور مجھے شروع میں بہت دقت ہوئی مجھے پڑھنے میں سورہ بقرہ, لیکن اس کے بعد مجھے اچھا لگنے لگا. مطلب یہ کہ آپ اگر آپ نے تہجد میں دیکھیں, یہ تو اس وقت میں ہے نا جب کبھی کوئی کڑی آزمائش آ جاتی ہے اور آپ کو ہوتا ہے کہ دیکھیں جب بیماری سخت ہو جاتی ہے تو آپ دوا بڑھا دیتے ہیں, جب بیماری ہلکی ہوتی ہے تو آپ اس کی کم پاور کی کم MG کی آپ دوا لیتے ہیں یا ڈوز کم کر دیتے ہیں. تو آپ جب ڈیسپریٹ ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں ایسے بھی لوگ ہیں جو ساری رات مصلے پہ ہی گزار دیتے ہیں, وہ اتنے ڈیسپریٹ ہوتے ہیں, روتے رہتے ہیں, دعائیں کرتے رہتے ہیں. تو یہ تو اس وقت کی بات ہے کہ جب آپ اتنے زیادہ تکلیف میں ہیں کہ آپ سورہ تہجد میں خیر اگر سورہ بقرہ پڑھیں, اللہ کی شان ہے, آدھی ہی پڑھ لیں کیا ہی بات ہے. لیکن یہ کہ آپ 2 گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں, مطلب آپ ہی کو اپنی کوئی حاجت پوری کروانی نا, آپ 2 گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں اور آپ سورہ بقرہ پڑھیں. اور ایک حدیث ہے جو مجھے بہت پیاری لگی, میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہوں گی کہ آپ اگر کسی عذر کی وجہ سے تہجد میں نہیں اٹھ سکتے, جیسے انسومنیا کا شکار ہیں, ریلیکسنٹس لے کے سوتے ہیں یا کوئی بھی وجہ ہے, تو آپ عشاء کے 4 فرض 2 سنت پڑھیں. اس کے بعد آپ 4 نفل ایک سلام کے ساتھ پڑھیں, جیسے ہم 4 سنت پڑھتے ہیں نا ایک سلام کے ساتھ, اس طرح 4 نفل ایک سلام کے ساتھ پڑھیں. لمبا قیام کریں, اس کا اجر اتنا ہے جیسے آپ نے
شب قدر میں قیام اللیل کیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھیں آپ اللہ کے انعامات، اللہ کی رحمت۔ تو اس کے بعد یہ پڑھ کے 4 نفل، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ویسے تو 3 وتر تہجد کے لیے چھوڑے جاتے ہیں، لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے بھی نہیں اٹھ سکیں گے تو 3 وتر پڑھ لیں۔ یہ تو ہو گئی تہجد کی بات۔ اب سورہ بقرہ کو کیسے آسان بنائیں پڑھنا، تو آپ یہی کام جو تہجد کے لیے کر رہے ہیں، جس پہ آپ کو شب قدر میں قیام اللیل کا ثواب مل رہا ہے، آپ ان 4 رکعتوں میں سورہ بقرہ پڑھ لیں۔ مجھے پتہ ہے نہیں پڑھ سکتے، جو خاص طور سے جو لوگ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، جو لوگ بیٹھ کے پڑھتے ہیں نا، جن کے جیسے گھٹنے خراب ہو چکے ہیں، گھٹنے اجازت نہیں دیتے کہ وہ بیٹھیں جھکیں، یا کمر کا کوئی مسئلہ ہے، مطلب کوئی شرعی عذر ہے، ان کے تو میں کہتی ہوں مزے ہیں آپ، کیونکہ نفل ہے نا، نفل میں تو آپ قرآن بھی ہاتھ میں لے سکتے ہیں، تو آپ وہ تو بیٹھ کے پڑھتے جائیں، وہ تو 4 نفل میں 4 رکعت میں سورہ بقرہ پڑھ سکتے ہیں، چاہے تہجد میں پڑھیں، چاہے عشاء کے بعد پڑھ رہے ہوں تہجد کی نیت کر کے۔ لیکن جن کو کھڑے ہو کے پڑھنی ہے وہ کیا کر سکتے ہیں؟ اب میں نے کیا شروع کیا ہے، پہلے میں 1 گھنٹے میں بیٹھ کر سورہ بقرہ پڑھ لیتی تھی، اب اللہ مجھے معاف کرے اور توفیق دے، مجھے نہیں پتہ کیا ہوا ہے، میں وقت میں برکت مانگتی رہتی ہوں جب سے میں نے بلاگنگ بھی سٹارٹ کی ہے، اور بھی آپ کو پتہ ہے 10 کام ہوتے ہیں، اکیڈمی بھی جانا ہوتا ہے، تو اب ایسا مجھے ٹائم نہیں مل پا رہا لگ کے 1 گھنٹہ، یا کبھی میں یہ کرتی تھی کہ صبح میں پڑھ لی تھوڑی سورہ بقرہ اور باقی ظہر کے بعد پڑھ لی۔ تو اب میں نے جب سے یہ حدیث سنی ہے نا کہ یار شب قدر کا ثواب، تو وائی ناٹ، اب میں سارا دن میں کسی بھی وقت سورہ بقرہ پڑھ لیتی ہوں، اور جتنی کہ مجھے پتہ ہے مجھ میں طاقت ہے کہ میں 4 رکعت میں کھڑے ہو کے پڑھ سکتی ہوں، اتنی چھوڑ دیتی ہوں، اور پھر میں عشاء کے بعد 2 سنتوں کے بعد اسی طرح 4 نفل کی نیت کر کے اور اتنی سورہ بقرہ پڑھ کے کمپلیٹ کر لیتی ہوں ان نفلوں میں جو میں تہجد کی نیت سے پڑھ رہی ہوں، اس کے بعد 3 وتر پڑھ لیے۔ تو یہ میں نے آپ کو مختلف طریقے بتائے ہیں، یہ سب سے آسان طریقہ میرے خیال سے یہی ہے کہ آپ دن میں کسی وقت بھی تھوڑا تھوڑا کر کے سورہ بقرہ پڑھ لیں، اور اتنی چھوڑ دیں جتنی آپ کو لگتا ہے آپ میں طاقت ہے۔ دیکھیں آپ کو شب قدر میں قیام اللیل کا ثواب مل رہا ہے، آپ سورہ بقرہ بھی روز پڑھ رہی ہیں، اس کی بھی فضیلتیں آپ کو مل رہی ہیں، اس کی بھی برکتیں۔ میں ایک گنہگار سی بندی، میں آپ کو کیا بتا سکتی ہوں، کتنا ہی بتا سکتی ہوں کہ کیا کیا اس کی فضیلات ہیں، آپ خود محسوس کریں گے، اور محسوس کریں گے تو مجھے ضرور دعائیں دیجیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، مجھے آپ لوگوں کی دعاؤں کی بے تحاشا ضرورت ہے، میں بھی آپ لوگوں کو دعاؤں میں یاد رکھوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔